أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے، اور اس کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب پھر جائیں گے۔ تو کہہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر، اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین، سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں خراب ہے۔ تو پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اور آپ کی مدد و نصرت کا میثاق تمام انبیاء سے جو لیا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد افغیر دین اللہ یبغون، اس سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب میثاق جس دین پر لیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کیونکہ جب آپ کی تصدیق کی سب انبیاء کے ذمہ لازم ہو گئی تو پھر آپ جو دین لائیں گے وہ دین اسلام وہی معتبر ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ جی وہ تلاش کرتے ہیں اور دین کوئی چاہتے ہیں، ٹھیک؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے منقاد ہو گئے، تابع ہو گئے۔ تو مطلب یہ اس دین کے ماننے والے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے، صرف اسی کے آگے جھکنے والے، وہ زمین کی ساری چیزیں، آسمان کی ساری چیزیں، وہاں من استعمال ہوا ہے لیکن چونکہ آگے طوعاً کرہن آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں من عموم کے لیے ہے، غیر ذوی العقول سب کو شامل ہے۔ تو من میں کیا ہے، فرشتے بھی آ جائیں گے، انسان بھی آ جائیں گے، اسی طریقے سے جن بھی آ جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ ہی کے تابع ہیں، یعنی یا تو تکوینی طور پر تابع ہونا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اندر تصرف کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کر سکیں، اور تشریعی طور پر جو مسلمان مومن ہیں وہ بھی اللہ کے تابع ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا کیا انسانوں میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ من جو ہے غیر ذوی العقول میں جمادات بھی آ جاتے ہیں، جی مثلا درخت ہیں، پتھر ہیں، زمین ہے، ساری چیزیں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرے سرے منہ بھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو جب سب اسی کے لیے ہیں طوعاً و کرہن، تو طوعاً سے اشارہ وہی ہے تشریعی طور پر، اور کرہن کا مطلب یہ کہ تکوینی طور پر لاچاری میں، جی کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو بنا دے، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھ کو ایسا کیوں بنایا، جی کہ میرا ناک پیچھے لگ جاتا یا آنکھیں پیچھے ہوتی میں پیچھے بھی دیکھتا، نہیں، جیسے اللہ نے بنا دیا اسی طرح تابع ہیں، بس مان رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں سارے، اور پھر وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے دربار میں حاضری بھی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ دین اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، تو جب دنیا کے ساری چیزیں اسی کے تابع ہیں اور پھر جانا بھی اسی کی دربار میں ہے، تو پھر کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہیے؟
افغیر دین اللہ، یعنی مطلب جو دین اللہ کا ہے، یعنی دین توحید، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے اور اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کو اپنی حاجات میں پکارا جائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، اس کے علاوہ اور کسی کے در کے سامنے نہ جھکا جائے، یہ اصل دین ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس دین کو چھوڑ کر کیا ہے کہ اور چاہیے، تو اور چاہے گا تو پھر کام خراب ہوگا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین لائے ہیں، اور اسی دین کی وجہ سے کیا آپ کی تصدیق کرائی گئی، انبیاء سے میثاق لیا گیا۔ تو آگے فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میثاق لیا گیا تھا اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا آپ پھر کہہ دیں جی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر اترا، اور جو اترا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہی دین ہے اصل میں، تو پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سب انبیاء کا دین ہے۔ اسلام کا ایک خاص مفہوم ہے جی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص احکام اصولی جو ہیں وہ سب متفق ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو وہ دین تو سب انبیاء کا متفق ہے، باقی فروعی مسائل جو ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق آتا رہا ہے مختلف نبیوں کے زمانے میں۔ تو مطلب یہ کہ وہ اصل دین وہ کس کا نام ہے، یا خاص جو اصولی مسائل ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار حدیث بھی میں سنا چکا ہوں، امہاتنا شتیٰ و دیننا واحد، دین تو مراد وہی اصولی احکام عقائد وغیرہ ہو گئے، وہ متفق ہیں۔ تو فرمایا ہم تو ایمان لائے کس پر، جو ابراہیم پر اترا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، کیونکہ سب کا دین ایک تھا، تو لہذا ہم کو کیا ہے اس کے ماننے میں کوئی انکار نہیں، ہم تو اسی کے ماننے والے ہیں۔ آگے پھر نام لے لیا گیا بہت سارے انبیاء کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب کا، اور اسباط سے مراد اولادیں ان کی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اسباط میں یہ بھی آ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن ان کا نام خصوصی طور پر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کے مدعی بہت سارے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی منع کرتے تھے اور کہتے تھے ہم شریعت موسوی پر عمل پیرا ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ عیسائی کیا کرتے تھے کہ ہم شریعت عیسوی پر عمل پیرا ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے فرمایا اصل دین یہی دین توحید ہے، تم اس پر عمل پیرا نہیں رہے اور تم نے وہ دین توحید کو چھوڑ دیا اور کیا غیر اللہ کی پرستش شروع کر دی۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِ رَبِّهِمْ، اور باقی انبیاء جتنے بھی رب کی طرف سے آئے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو مقصد ماننے کا یہی ہے جی کہ جو وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے احکام لائے تھے، جو قائد بتائے تھے، وہ سب برحق تھے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم جو اتباع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کریں گے، ان کی شریعت کو سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں، اور دین تو ایک ہی ہے ان کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، سب کا ایک ہے، البتہ صرف مسائل جو ہے کچھ فرعی مسائل میں فرق ہے۔ اس لیے آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ یہ اصل میں رد ہے یہود و نصارہ کا، کہ یہود و نصارہ جو ہے تصدیق و تکذیب میں فرق کرتے تھے، یعنی بعض انبیاء کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھو یہودی جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ تو اب وہ کیا ہے، ایمان لانے میں فرق کر گئے نا، ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن دو اور نبیوں کو نہ مانا، تو انہوں نے فرق کر ڈالا، تفریق کر دی تصدیق و تکذیب میں جی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور باقی دو کی تکذیب کی۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ڈالی، تو انہوں نے بھی مطلب یہ فرق کیا، تفریق کی۔ لیکن ہم فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم ایمان لانے میں سب پر برابر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ ان کی مراتب بھی تفریق ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے، دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، مرتبہ میں فرق ضرور ہے جی، بعض انبیاء کا مرتبہ اونچا ہے، بعض کا کم درجے کا ہے۔ تو بہرحال مراد یہ ایمان لانے میں، تصدیق و تکذیب میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو مطلب تصدیق تو سب انبیاء کی ہم کرتے ہیں، عزت احترام بھی سب کا کرتے ہیں، کسی کے ایمان لانے میں تفریق بھی نہیں کرتے، لیکن عبادت صرف اللہ کی کریں گے۔ نحن لہو مسلمون، ہم اسی ہی کے منقاد ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہی، یعنی الوہیت میں، عبادت میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ آگے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
کہ جو شخص اسلام کے علاوہ پھر کوئی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو چونکہ پیچھے ابھی پچھلی آیت میں فغیر دین اللہ یبغون، اور اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، تو اور دین تو کوئی ہے نہیں صحیح جو ہو جی۔ اس وجہ سے آگے پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب معتبر ہی یہی دین ہے، کیونکہ ادیان سابقہ جتنے تھے سب کے سب کیا ہو گئے، آپ کی آمد سے منسوخ ہو گئے۔ اب دین ہے تو صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی پر چلے گا تو کامیابی ہے، نہیں تو بس پھر نہیں ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے ایسی صورت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں معتبر دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ تو اسلام سے مراد یہاں یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جی آپ پر جو اترا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کیا ہے اور کوئی دین تلاش کرے گا تو فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ کون؟ یعنی جنہیں اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اپنایا اسلام آنے کے بعد، اب آخرت میں اس کو کیا ہے، خسارہ ہی خسارہ، خسارہ اخروی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جائے گا، نجات نہیں پائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کے خساروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔